نصف شعبان کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب اور رمضان کے درمیان کا جو مہینہ ہے لوگ اس کی عظمتوں سے غافل ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس مہینے میں اللہ جل شانہ کے ہاں لوگوں کے اعمال کو پہنچایا جاتا ہے، اور میں اس بات کو پسند کرتا ہوں جب میرا نامہ اعمال عند اللہ پہنچایا جائے تو میں روزے سے ہوں۔ اور نصف شعبان کی رات دیکھیں، احادیث میں ہم اس طرح چلیں گے کہ جس طرح جو احادیث میں ہمیں ملا ہے اس طرح ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، نہ اس سے بڑھیں گے نہ اس سے کمی کریں گے۔ اب جو چیزیں اس مہینے میں ثابت ہیں میں وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رمضان کے علاوہ شعبان کا مہینہ ایسا ہوتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، اور پھر راتوں کو عبادت کریں۔ خصوصاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصف شعبان کی رات کے بارے میں کہا ہے کہ تم قیام کرو، تم بیداری کرو، شب بیداری کرو، اس رات کو جاگ کر گزارو۔ اعمال کیا بتائے، اس میں کوئی ایسا واضح نہیں ملتا کہ اتنی نفلیں پڑھی، یہ صورتیں پڑھی، اتنی رکعتیں پڑھی، ایسا کوئی روایات میں نہیں ہے۔ فلانا سورت پڑھنے کو حکم دیا، اس طرح کی چیزیں روایات میں نہیں۔ مگر ایک حدیث ملتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نصف شعبان کی رات کو اٹھی تو میں نے حضور کو بستر پر نہیں پایا، تو میں حضور کو تلاش کرنے نکلی تو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت البقیع میں پایا، قبرستان میں پایا، اور اسی وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فرمان تھا کہ اللہ جل شانہ اس رات کو کثرت سے امت کی مغفرت کرتے ہیں، کثرت سے۔ اب کثرت سے جو مغفرت کرتے ہیں اور اس کے حوالے سے بہت سی روایات آئی۔ ایک روایت ہے قبیلہ بنو قلب جس کی بہت زیادہ بکریاں ہوا کرتی تھی، اور ان بکریوں کے بال بھی بہت بڑے ہوا کرتے تھے، ان کی نسل ایسے ہوا کرتی تھی، اس میں بال کی کثرت ہوا کرتی تھی، اور یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے کہ 20,000 بکریاں اس قبیلے کی تھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قبیلے کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ جل شانہ اس رات کو لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں، مگر 2 لوگوں کے علاوہ، ایک مشرک، دوسرا مشاہن۔ مشاہن کہتے ہیں بغض کرنے والا، حسد کرنے والا، دوسرے کسی مسلمان بھائی سے دل میں اس کے لیے نفرت جلن رکھنے والا، کینہ کرنے والا۔ پھر مختلف روایات میں اور بھی لوگوں کو ذکر کیا گیا کہ کن کن لوگوں کی مغفرت نہیں ہوگی، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ مگر اب یہ ایک عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو گیا، قبرستان جانا۔ آپ اس رات کو کیسے مناتے ہیں؟ مفتی صاحب کیسے مناتے ہیں؟ بیٹا تیار ہو جاؤ، بیگم تیار ہو جاؤ، رشتہ داروں کو جمع کرو، وین بھرو، قبرستان جانا ہے۔ نہ جانے پر تانا سنو، جو مر گئے تم ان سے محبت نہیں کرتے، تم ان سے محبت نہیں کرتے، ان کے قبروں پہ نہیں جا رہے، آج کے دن تو جانا فرض ہے، ضروری ہے، حضور گئے تھے۔ میرے بھائی، جو تم 15ویں شب کو قبرستان بھر دیتے ہو، حضور کے ایک بار جانے پر وہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم 5 وقت مسجد میں آ کے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے تھے، اس وقت کہاں ہوتے ہیں؟ نمازوں میں مسجدیں کیوں نہیں بھرتے میرے بھائی؟ بتائیے، جواب دیں، کوئی سوچیں کچھ۔ جو فرض ہے، جس کا حکم بھی دیا، نماز قائم کرو، اقیموا الصلاۃ، قرآن کا حکم ہے،
جو نماز چھوڑے گا میں ناپسندیدہ کرتا ہوں، بلندی نماز میں ہے، جو نماز چھوڑتا ہے میرا دل چاہتا ہے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ کتنے سخت الفاظ ہیں حضور کے، کیسے قبرستان بھرے ہوتے ہیں۔ ایک سنت عمل تھا، ہم نے اس کو کیسا کیا کہ تو قبرستان جانے میں ڈر لگتا ہے، اس کے مقصد ہی فوت کر دیے ہیں۔ اصالہ ثواب کیا، میں اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ، قدرتی بات ہے کہ اپنے جو ملیر میں ہمارا پروجیکٹ ہے روزگار انسٹیٹیوٹ معذور افراد کا، اس کا وزٹ کے لیے گئے تھے۔ آتے ہوئے کافی دیر ہو گئی، تو ایئرپورٹ سے جیسے یوں کر کے شارع فیصل کی طرف آتے ہیں نا، ماڈل کالونی کی طرف سے، اندر سے ہاشم گوٹ کی طرف سے، تو کونے پہ بڑا قبرستان ہے۔ تو ہمارے ساتھ جو ساتھی تھے یہی کلفٹن کے، انہوں نے کہا یار میری دادی جان کی یہاں قبر ہے، تم وہ نا مفتی صاحب تھوڑی دیر میں ان کے لیے دعا مغفرت کر لوں، ویسے بھی آج وہ نفس چاہوا۔ میں نے کہا ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ ہم چلے گئے قبرستان، دعا کر لی، سب کچھ کر لیا، مگر قبرستان جب جا رہے تھے راستے میں جو وہاں معاملات تھے، وہاں تو بازار لگا ہوا ہے، انڈے والے، چھولے والے، چائے لے لو، برگر لے لو، بوتل لے لو، اس طرح کی قبرستان سے آوازیں آ رہی ہیں، چھالیاں لے لو، پان لے لو، کیا کیا بک رہا ہے قبرستان کے اندر، بازار لگا ہوا ہے۔ تو خدا را میرے بھائی، جو چیز جس طرح ثابت ہو رہی ہے آپ اس طرح کریں۔ روزہ ہے آپ رکھیں، ایک نفلی روزے کا میں نے آپ کو بدلہ بتا دیا، 70 سال جہنم سے دور ہو جاتا ہے۔ روزہ رکھیں، اس رات کو عبادت کر کے گزاریں۔ فیہا یفرق من کل امر حکیم، اس میں ایک روایت ملتی ہے کہ ایسے لوگوں کے نام اعمال لکھے جاتے ہیں، موت کے فیصلے کر دیے جاتے ہیں جو درخت لگانے میں مصروف ہوتا ہے۔ روایت ہے، الفاظ کو دہرا رہا ہوں، اس کا ترجمہ یعنی کہ وہ درخت لگا رہا ہے، میں درخت لگاؤں گا، بڑا ہوگا، یہ مجھے پھل دے گا، مگر اس رات اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے کہ اس کو موت واقع ہوگی۔ ایک بندہ ہے وہ نکاح کی تیاری کر رہا ہے، مگر اس کا فیصلہ ہے کہ اس نے موت اس سال اس کو واقع ہوگی۔ ایک بندہ ہے اپنا گھر تعمیر کر رہا ہے، 3 الفاظ ہیں، اور اس کو اس گھر پہ جانا نصیب ہوگا یا نہیں، اس کا موت کا فیصلہ لکھا جا رہا ہے۔ تو اس رات کی اہمیت بہت ہے، خدا را اس رات کو عبادت میں گزاریں، ان ایام کو عبادت میں گزاریں، اور خصوصاً ان گناہ کو تو بالکل چھوڑ دیں جن روایات سے ثابت ہے کہ اس رات کو اس قبیلہ جس کی بکریاں تھی 20,000 کی تعداد کم و بیش، اس کے بالوں کے برابر مغفرت کر دیجیے وہ جاتی ہے، مگر مشرک کی، مگر زانی کی، مگر حسد اور بغض رکھنے والے کی، مگر شراب پینے والے کی، نافرمانی اپنے والدین کی کرنے والے کی۔ اپنے والدین کا بھی نافرمان ہے، اللہ جل شانہ اس کی بھی مغفرت نہیں کرتے، اس کی بھی مغفرت نہیں کرتے۔ اور وہ لوگ جو رشتہ قطع کرتے ہیں، قاطع، میں تجھ سے بات نہیں کروں گا، آج سے اس سے رشتہ ختم، نہ اس کی خوشی میں جانا ہے، نہ غم میں جانا ہے، نہ ملنا ہے، نہ اس سے بات کرنی ہے، نہ اس سے سلام کرنا ہے۔ قاطع، اس کو کہتے ہیں رشتہ قطع کرنے والا، اس کی بھی اللہ جل شانہ مغفرت نہیں کرتے۔ خدا را ہم میں سے کوئی بھی بھائی اگر ایسے گناہ میں ملوث ہے تو خدا را اس سے باز آ جائے، توبہ کرے، استغفار کرے۔ آخری حدیث سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نصف شعبان میں اللہ جل شانہ دنیا آسمان پر آ جاتے ہیں اور اللہ کی رحمت لوگوں کو پکارتی ہے۔ بعض روایت میں اللہ جل شانہ پکارتے ہیں کہ کوئی تکلیف میں ہے مجھ سے دعا مانگے، میں اس کی تکلیف کو دور کر دوں۔ کوئی رزق کی تنگی میں ہے، رزق کی فراخی کی دعا مانگے، میں اس کی رزق میں فراخی دے دوں۔ تیسرا جملہ، کوئی ایسا بندہ ہے کہ وہ گناہ گار ہے اور مغفرت چاہتا ہے، مجھ سے مغفرت مانگے، میں اس کی مغفرت کر دوں۔ اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو نیکیاں کرنے کی، عبادت کرنے کی، اپنے گناہوں کی مغفرت کی اور عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔